میں ہوں زیڈ ایم ایل ایک پروگرام سراغ رساں کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام سراغ رساں میں ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے موضوعات لائے ہیں جو اچھوتے تو ہوں، نرالے تو ہوں، لیکن آپ کو بہت زیادہ معلومات بھی ملے، تاکہ اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے سراغ رساں، اس کو حقیقی معنوں میں آپ موضوع کے تناظر میں سمجھ سکیں۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بڑے ہی خاص مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ایم ایچ نادر صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں ذرا پروگرام کے موضوع کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ہر شخص کو یہ تجسس ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے۔ وہ اپنے حوالے سے بھی ہمیشہ متجسس رہتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ملک کا کیا بنے گا، میرے احباب کا کیا بنے گا اور دنیا کا کیا بنے گا۔ اس حوالے سے ہمیشہ لوگوں کو شغف رہا ہے پامسٹری کے ساتھ، ایسٹرولوجی کے ساتھ، نیمرالوجی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ روحانیت میں بھی بڑی ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ایم ایچ نادر صاحب، وہ ایسٹرولوجسٹ ہیں، نیمرالوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں، اور روحانیت میں نہ صرف یہ کہ اکلٹ سائنسز میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ روحانیت کے حوالے سے بھی وہ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم نے آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ بیسیکلی یہ جو علوم ہیں، ایسٹرولوجی، نیمرالوجی اور جو اکلٹ سائنسز کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، کہ یہ ہیں کیا بیسیکلی۔ دیکھیں، ہم سب سے پہلے اگر ایسٹرولوجی کو دیکھیں تو ہم ہمیشہ جو تاریخ پڑھتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ اس کا جو موجد تھا وہ بطلیموس تھا، اس سے یہ علم آگے چلا، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو علم تھا یہ یونانیوں کا جو ایجاد کرتا تھا اور ان سے آگے چلا۔ اس کی ذرا حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجوم نجم سے نکلا ہے اور نجم ستارے کو کہتے ہیں، اور حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے وہ ملتے ہیں، وہاں سے رمل، یہ حضرت دانیال سے آپ کہتے ہیں؟ جی منسوب ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ کون سے علوم حضرت دانیال سے جو علم الرمل سب سے پہلے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ علم الرمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو نقطوں کا علم سکھایا تھا۔ رمل جو ہے نقطوں کا علم سمجھا جاتا ہے سب سے پہلے۔ اور دوسرا ہمیں ثبوت ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن میں بھی ایک آیت موجود ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر حضرت علی سے بھی اس طرح کے وہ کافی سارے واقعات منسوب ہیں۔ بہرحال اس ترقی کرتا کرتا اس چائنیز بھی اس پہ وہ کام کرتے رہے، چائنیز اور افلاطون، سقراط، بقراط، یہ سارے ان علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اور ہم لوگ آج کل کا جو نجوم ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت کم لوگ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ البیرونی کے کلیات بھی ہم یوز کرتے ہیں، بہت سارے کلیات ہم البیرونی کے استعمال کرتے ہیں آج کے نجوم میں بھی۔ اور پاکستان میں صرف دو ہی نام مجھے نظر آئے ہیں، کاشل برنی صاحب تھے اور ڈاکٹر فرقان سرمد، کراچی سے تعلق ہے ان کا، وہ ابھی بھی حیات ہیں ماشاءاللہ۔ ان دو لوگوں نے بہت ساری ریسرچ کی ہے، اس پہ نئی چیزیں انہوں نے بہت ساری پیش کی۔ اس میں ناظر صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب کئی دفعہ صبح اخبار یا رسائل اس طرح جرائد مختلف کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بروج کا خانہ بنا ہوتا ہے جس میں 12 بروج بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ اپنا اپنا برج، کسی کا ہوت ہوتا ہے، کسی کا حمل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ کیا اس مطلب یہ جو بروج ہیں وہ واقعہ ہی جو دنیا میں تمام رہنے والے لوگ ہیں ان 12 بروج کے ہی زیر سے زندگی گزارتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ ایریز سے لے کر پائسز تک 12 برج ہوتے ہیں، اور لوگوں کا مختلف لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، زیر اثر ہوتے ہیں اس کے، لیکن اربوں لوگ ہیں۔ لیکن اس کا ایکچوئل طریقہ یہ ہے، وہ جو آپ اخبار میں میگزین میں پڑھتے ہیں وہ ایک جرنل باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اصل میں تو سٹار نکالنے کا طریقہ ہی کسی کو نہیں پتہ۔ پیدائش کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، یعنی آپ کا اگر 21 مارچ یا 23 مارچ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ تو سمجھیں گے کہ ایریز ہے میرا سٹار، حالانکہ وہ ایریز نہیں ہوگا۔ جب آپ مجھے ٹائم آف برتھ بتائیں گے، پیدائش کا ٹائم بتائیں گے، اس سے میں پھر آپ کا ایکچوئل پیدائش کے ٹائم پہ اس شہر، اس ملک میں سٹارز کی پوزیشن کیا تھی، وہ ایک طرح سے آپ کا ایکچوئل سٹار میں نکالوں گا۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایریز ہو،
کچھ اور بھی نکل سکتا ہے. آپ کے مطابق تو منتھ ایریز کا ہے, لیکن ایکچوئل سٹار ٹائم آف برتھ سے نکالتے ہیں ہم لوگ. اچھا میں نے ایک اور تحقیق پڑھی تھی جس میں کہتے ہیں کہ ہر 70 سال کے بعد یہ جو بروج جیسے آپ نام دے رہے تھے ایریز ہو گیا, کینسر ہو گیا, دیگر, یہ ہر 70 سال کے بعد اپنی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. اور اس جو عمل تھا ایکوینکس, اس عمل سارے عمل کو کہتے ہیں, تو وہ یعنی کہ اس میں وقت چینج ہو جاتا ہے. تو کیا یہ جو وقت چینج ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برج ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے میں کہتا ہوں میرا پائسز ہے یا کوئی اور کہتا ہے, تو کیا ان کے اوقات بھی چینج نہیں ہو جاتے؟ ڈگریز کا تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا رہتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں گا 16ویں صدی کے بعد 3 سٹارز کی دریافت ہوئی تھی, پلوٹو, یورینس, نیپچون. اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ یورینس, پلوٹو, نیپچون کی دریافت ہونے کے بعد سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے, لیکن جو ہمیں سب سے بڑا نقصان ہوا وہ روحانیت بالکل ختم ہوتی گئی اور شیطانیت کو فروغ ملا. شیطانیت آج بھی عروج پہ ہے, سائنس نے بھی ترقی کی ہے اور ساتھ میں شیطانیت کا بھی عروج ہے, اور معرفت کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے, معرفت فنا ہو گئی ہے. اور میں کسی مذہب کے خلاف نہیں بات کروں گا, پھر بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ عیسائی کی مثال لے لیں. آپ یہی عیسائی آج بہت پہلے جو ہے وہ کہتے تھے کہ عورت جو ہے شیطانیت کی جڑ ہے, یہ شیطان ہے. آج وہی یورپ امریکہ اور عورت کو بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. جی آج کل وہ سوچ تبدیل ہو گئی, سب کچھ چینج ہو گیا ہے. اچھا جہاں جیسے آپ نے بتایا کہ 3 نئے جو ستارے تھے وہ دریافت ہوئے, تو جہاں تک میں نے پڑھا اور میں نے اس چیز کو دیکھا کہ ایک نیا برج بھی دریافت ہوا تھا, افیوکس, اور وہ کہتے ہیں کہ ان 12 بروج کے درمیان 18 دن اس نئے برج کے بھی ہوتے ہیں. تو کیا اس سے بھی بڑا معاملہ اتھل پتھل نہیں ہو جاتا؟ یہ 3 پہلے جو سٹار کا میں ذکر کر چکا ہوں ہوئے تھے, اب کچھ اور 3 اور سٹار بھی آ گئے ہیں, لیکن ان کو ابھی مدار میں شامل نہیں کیا گیا سائنسدانوں کی طرف سے, یا اسٹرالوجسٹ جو بھی ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے. یعنی اس پہ جدید تحقیق جاری ہے. ابھی بھی جتنی میں اس کے جدول اور چیزوں کے بارے میں پڑھتا ہوں, یہی پڑھتا ہوں کہ وہ بطلیموس نے جو جدول بنا دیے تھے وہ بطلیموس کے ہی جدول چل رہے ہیں, یعنی کہ نئے جدول تو ابھی تک کسی نے بتایا نہیں. تو ہمارے اور بطلیموس کے درمیان 1900 سال کا فرق ہے. تو 1900 سال پہلے بنے ہوئے جدول جو ہیں, کیا آج کی دنیا 2021 سٹارٹ ہو چکا ہے, تو کیا اس میں بھی وہ 1900 سال پہلے کے ہی جدول چلیں گے؟ کچھ لوگ پہلے یہ علوم نا الہامی بھی سمجھے جاتے تھے, کیونکہ قدرت جسے چاہتی ہے نوازتی ہے, جس چیز سے چاہتی ہے نواز دیتی ہے. تو اس وقت جو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو بھی سٹارز, البیرونی ہو گیا, یہ اس سے بھی پرانے لوگوں نے جو کچھ جتنی شکلیں بتائی تھیں سٹارز کی ود آؤٹ اس کے کیمرے کے یا کسی بھی اس کی دوربین کے علاوہ جو بھی شکلیں بتائی گئی تھیں, آج سے ہزاروں سال پہلے سائنس آج پروف کر چکی ہے کہ ویسے کا ویسے ہی ہے بالکل. تو اب الہامی طریقے سے جو بھی وہ تھا اسی سے کام لیا جا رہا ہے, ابھی تک نئی تحقیق جاری ہے. ابھی نہیں سر, قرآن تو نفی کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جان سکتا, پھر کیسے ہم ان علوم کے تحت جو ہے وہ مستقبل کی بات کو جاننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ کیلکولیشن ورک ہے, حساب کتاب ہے. یہ 1+1=2, یہ وہ والی چیز ہے, سائنسی علم ہے. یہ اس کو غیب کا علم سمجھتے ہیں, غیب کا علم نہیں ہے یہ. تو کیا ڈفرنس ہم دونوں میں کریں گے کہ غیب کے علم میں اور ایک سائنسی علم سے جس سے فیوچر بتایا جا سکتا ہے؟ فیوچر اب ویدر بھی تو بتا رہے ہیں نا سائنسی طریقے سے, آپ اس کو سائنس کا نام دیں یا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہے. اب جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے, جس وقت جس ملک میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس وقت جو آسمان پہ سٹارز کی پوزیشن ہے وہی اس کی قسمت ہے, وہ ایک طرح سے سٹیمپ لگ جاتی ہے قدرت کی طرف سے. یہ جو ہندو ذائشہ بناتے ہیں جسے جنم کنڈلی بھی کہا جاتا ہے, اور عموماً شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہ کنڈلی کو دوبارہ اسی کنڈلی کو نکالا جاتا ہے اور سٹارز ملائے جاتے ہیں, جی اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے؟ بطور علم دیکھا جائے تو وہ بالکل صحیح کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں. اصل میں مزاج ہوتے ہیں لوگوں کی, جس طرح 12 برجوں کا ذکر کیا ہم لوگوں نے, 12 برج ہیں, 12 قسم کے لوگ ہیں.
تو ان میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, کوئی دوست برج ہوتے ہیں, کوئی دشمن. ناموں میں بھی موافقت ہوتی ہے. بالکل, نام کا بڑا گہرا اثر ہے. میں نام کے متعلق میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ نام کی منظوری اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کی طرف سے نام رکھا جاتا ہے, یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا, نام یا رکھنا. اٹس مین کہ قدرت کی طرف سے منظوری آتی ہے, اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتے ہیں. بظاہر خالہ نے رکھ دیا, بہن نے رکھ دیا, ماں نے رکھ دیا, یا کوئی بھی آ سکتا ہے کسی بھی وقت. اچھا, آپ نے 2 سال پہلے ہی کرونا کے متعلق بتا دیا تھا کہ کرونا جو ہے وہ آنے والا ہے. یہ کیسے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کرونا جیسی بڑی افتاد جو ہے وہ اس دنیا پہ پڑنے والی ہے؟ جی 31 دسمبر 2019 کو میں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پروگرام کیا تھا. اس میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی وبا آ جائے گی جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے, اجتماعی اموات ہو سکتی ہیں, بہت سارے لوگ مر سکتے ہیں. تو اسٹارز اصل میں اشارے دے رہے ہوتے ہیں, اسٹار سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اس سے آپ جیسے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان اشاروں کو. جی بالکل, اور لیتے ہیں ایسی چیزیں. آپ نے ماضی میں کرونا کے حوالے سے تو جیسے پیشن گوئی کی, ایسے ہی آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی. جو سی ایم ہے ہمارے عثمان بزدار کے حوالے سے بھی آپ نے پیشن گوئی کی. اس کے علاوہ آپ نے ٹرمپ کے حوالے سے بھی پیشن گوئی کی تھی. یہ ساری پیشن گوئیاں آپ کی درست نہیں تھیں. اس کے علاوہ بھی آپ کی کافی ساری پیشن گوئیاں ہیں. لیکن سب سے پہلے میں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا 2019 میں, تو سی ایم صاحب کو میرے خیال میں سٹارٹنگ سے ہی پریشانی ہے, مخالفت ان کی پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی. اور کافی سارا رولا تھا اس وقت, مسائل بنے ہوئے تھے بہت سارے کہ یہ جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے, آج جا رہا ہے, کل جا رہا ہے. تو وہ ٹی وی اینکر نے مجھ سے پوچھا تھا, بلکہ 3 لوگ تھے ہم اس پروگرام میں. 2 لوگوں نے کہا تھا کہ یہ چلا جائے گا 2020 کے مڈ میں ہی چلا جائے گا, کسی نے کہا تھا مہینے بعد چلا جائے گا. تو میرے پاس اس کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ تھی, میں نے کہا تھا کہ نہیں جائے گا یہ, اور اسٹل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ہے. اور آگے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ آگے کے حوالے سے میں ابھی کنفرم کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہرحال 11 جون کے بعد 45 دن کا ٹائم ہے. میرے خیال میں یہ بنے گی ڈیٹ کوئی 11 جون کے بعد, یہ اکتوبر کی کوئی نہیں, 45 دن اس میں ایڈ کر لیں تو وہ ڈیٹ نکلے گی. یہ 45 دن اگر یہ نکال لیں, آج کی ڈیٹ نہیں, 11 جون کے بعد 45 دن اگر یہ نکال لیتے ہیں تو یہ پھر کہیں نہیں جائیں گے. یعنی کہ 11 جون کے بعد معاملہ کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ختم ہونے جا رہی ہے, بس یہ اس کے مہینے آخری چل رہے ہیں, 1 مہینہ اور چلے گی, یہ سال آخر. کیا کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے بارے میں؟ 23 مئی سے نا سیارہ زول, اکثر اس کو نا سیاست کا سٹار سمجھا جاتا ہے, سیارہ زول کو, سیٹرن کو. تو یہ ریٹروگریٹ ہوا ہے. اور میں نے جو 11 جون کی ڈیٹ بتائی ہے آپ کو, 11 جون کے بعد سیٹرن اور مارس کا اپوزٹ, یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آ جائیں گے, مقابلہ ان کا سٹارٹ ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی حکومت کے متعلق بھی میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کے زیچے کو دیکھتے ہیں تو مارس ان کے 4تھے گھر میں آئے گا, اور ان کے سامنے 10واں گھر ہے, اس میں زول الٹا ہے. تو یہی 45 دن ان کے لیے بھی اہم ہے. اگر یہ 45 دن نکال لیتے ہیں تو کافی بہتر ہو جائیں گے. سر بجٹ بھی تو آ رہا ہے, وہ بھی بڑا اس کے اوپر. یہی 45 دن میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 45 دن ان کو نکالنا ہے. اگر یہ نکال لیے انہوں نے تو آگے یہ سروائیو کر جائیں گے. ویسے جو ہے سیاست دانوں کے لیے 23 مئی سے 11 اکتوبر تک یہ 4 مہینے 28 دن کا ٹائم بنتا ہے. شاید یہ سیاست دانوں کے لیے مشکل ٹائم ہے, اور یہ والا وقت دنیا بھر میں کوئی پریشانیاں, طوفان اور بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں. ذرا جو ہے آپ ہوشیار ہو جائیں. نادر صاحب نے ایک آپ کے بارے میں بڑی اہم پیشن گوئی کر دی ہے, اور آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اس کے بعد. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2019 والے پروگرام میں نواز شریف صاحب کے متعلق پوچھا گیا تھا, تو میں نے ایک ڈیٹ بتائی تھی 17 جولائی 2017 کے بعد نواز شریف کے لیے
7 سال کا پریشانی کا ٹائم سٹارٹ ہوا تھا. 17 جولائی 2017 سے 7 سال کے لیے پریشانی کا ٹائم ان کا چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. یعنی وہ اکثر ہندو کہتے ہیں 60-70 کا شروع ہو جانا, تو کوئی 60-70 شروع ہوئی تھی ان کی. کیتو کا ٹائم چل رہا تھا, بڑی پریشانی کا ٹائم ان کا چل رہا تھا, اور ساتھ میں 60-70 بھی چل رہی ہے. 60-70 میں نیمرالوجسٹ بھی ہوں, نام سے بھی میں کافی ساری چیزیں بتا سکتا ہوں. تو نام سے اگر چیک کیا جائے تو شہباز شریف اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور مریم نواز, میرے پاس ان کی ڈیٹیل ہے, اور ان سب کی 60-70 چل رہی ہے. اس وقت بھی 60-70 چل رہی ہے. اور مجھ سے مزید یہ ان کے اوپر سوار رہے گی, مسلط رہے گی. یہ 2023 کے بعد کچھ بہتری آئے گی. 2023 یعنی کہ 22 اور 23 2 سال سوچے بھی نہ کہ یہ کسی پوزیشن پر جائیں گے. جی بالکل ایسا ہے. تو مریم نواز صاحب اگر آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں تو دیکھ لیں, نادر صاحب نے آپ کے بارے میں کہہ دیا, مریم نواز شریف صاحب ابھی تو ان کا آپس میں کلیش ہو سکتا ہے. یہ 11 جون کے بعد جو 45 دن بتایا نا میں نے, اس میں پوری دنیا میں بھی کلیش ہو سکتا ہے, ملکوں کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑا خطرناک ٹائم بھی ہو سکتا ہے. کے درمیان جنگ کا احتمال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے. کون سے ملک آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ پاکستان کا, یہ ٹویٹر پہ میں نے کل لکھا ہے, پاکستان کا کسی بھی ہمسایہ سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان یعنی کہ وہ ضروری نہیں کہ بھارت ہو, ضروری نہیں ہے بھارت ہو, لیکن نام اور اس کے مطابق ویسے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر افغانستان یا انڈیا کو امریکہ پمپ کرے گا اور زبردستی کروائے گا, حملہ کروائے گا, یا کوئی 45 دن مشکل ثابت ہو سکتے ہیں. یعنی پاکستان کو خبردار رہنا چاہیے اپنے ہمسایوں سے. بالکل 45 دن بڑے ٹف ہو سکتے ہیں, احتیاط طلب ٹائم ہوگا اور خیال رکھنا چاہیے. اس دوران زلزلے اور طوفان, اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا پاکستان کو نشانہ بنا سکتی ہیں. صرف پاکستان کو نہیں, اب میں پوری دنیا کے متعلق کہنا چاہوں گا کہ قدرت اب بدلہ لینے پہ اتر آئی ہے. انسانوں سے قدرت اب بدلہ لینے پہ اتر آئی ہے. وہ والا وقت شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ دنیا پہ ایک مشکل ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے. ایک چیز اور, سیاست کے حوالے سے بھی سوال میں نے آپ سے کر لیا اور اہم سیاسی لوگوں کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کر لیا, لیکن ایک عوامی سوال میرا آپ کی طرف رہتا ہے کہ لوگ بڑے بیچارے پریشان ہیں, مہنگائی, کیا جو عوام ہیں انہیں بھی کوئی کسی قسم کا اطمینان ہونا شروع ہو جائے گا, ان کے دلوں کو بھی چین ملے گا کہ یہ مہنگائی یا دوسری دیگر بہت سارے جو پرابلمز میں پاکستانی عوام گھری ہوئی ہے, کیا کچھ بہتری آ سکتی ہے عوام کی زندگیوں میں بھی؟ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی اور ضرور آئے گی. اور میں کسی ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کا اچھا ٹائم کب آئے گا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مڈ 2022 یعنی جون 2022 کے بعد پاکستان کا بہترین ٹائم شروع ہو جائے گا, اور اس ٹائم کے بعد پاکستان کا ہمسایوں سے تعلقات بہترین ہو جائیں گے, اور معاشی طور پہ ویسے بھی سٹرانگ ہو رہا ہے ملک, ابھی سٹرانگ ہو رہا ہے اور کافی بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل معاشی بہتری, آپ عوام کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ملک میں معاشی بہتری آنے والی ہے اور بہت جلد آ جائے گی. آنے والی ہے. اور میں اپنے پرانے ایک پروگرام کا ذکر یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ 2022 کے بعد پاکستان میں جون 2022 کے بعد 22-23 یہ بڑے زبردست وقت ہوگا. اس میں امریکہ اور سعودی عرب والے پاکستان میں جابز کرنے آئیں گے, نوکریاں کرنے آئیں گے. تو اس پروگرام کا جو پروڈیوسر یا ڈائریکٹر تھے وہ شاید پی ٹی آئی کے مخالف تھے, یا کوئی مجھے سمجھ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. میں نے تو سٹارز دیکھ رہا تھا اور میں نے پاکستان کا اچھا وقت دیکھا ہے, اور وہی شیئر کر دیا کہ پاکستان میں امریکن اور سعودی عرب والے نوکریاں کرنے آئیں گے. یہ والا وقت آنے والا ہے, مشکل وقت یہی ہے. بس تھوڑا پاکستان کا پھر روپیہ بھی پھر اس کا مطلب مستحکم ہونے جا رہا ہے, اور اسی ڈیٹ کے بعد 2022 جون کے بعد کشمیر بھی آزاد ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نے بڑی پیشن یہ پہلے بھی میں نے لکھا ہوا ہے. کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فلسطین کے بارے میں آنے والا جو یہی کمنگ دسمبر ہے نا, دسمبر کی 30 تاریخ کے بعد 13 مہینے کا ٹائم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتری آ جائے گی کشمیر میں, فلسطین میں آزادی بھی مل سکتی ہے ان کو. 30 دسمبر کے بعد 13 مہینے کا ٹائم ہوگا, اس میں آزادی کا سورج یہ دیکھ سکتے ہو سکتا ہے.
یعنی کہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ نے بڑی خوشخبری سنا دی کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, اور ہمارے سیاستدانوں کو وہ تاریخیں بتا دی کہ جب تک وہ مسائل کا شکار رہ سکتے ہیں. ایم ایچ نادر صاحب تھے آج ہمارے مہمان تھے. انہوں نے اپنے علم کے جو ہے اس کو سارے جتنا بھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ بہترین اسٹرالوجسٹ ہیں, نیمرالوجسٹ ہیں, بہترین فارمسٹ ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف کسی کا نام پڑھ کے, نام جان کر بھی بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اپنے جو ہے وہ انتہائی مہارت رکھتے ہیں اپنے علوم میں. روحانیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا نام. انہوں نے آج بڑی زبردست باتیں بتائیں مختلف, اور یقیناً اس میں بہت سارے ایسے سوال ہیں ناظرین جو آپ جاننا چاہتے ہوں گے. تو دیسی ٹی وی USA پر ہمارے اسی طرح کے پروگرام خصوصاً سراغ رساں کے, جن میں بہت ساری چیزیں جو آپ سوالات جاننا چاہتے ہیں, اگر آپ کے مائنڈ میں اور بھی بہت سارے سوالات ہوں جو میں نادر صاحب سے نہیں کر پایا ہوں, تو وہ آپ ہمیں ای میل کر دیں. آپ ہمیں, ہمارے نمبر بھی موجود ہیں اسکرین کے اوپر, آپ ہمیں دیگر ذرائع کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو دوبارہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کر کے وہ سوالات بھی پوچھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.